یہ رستہ انبیاء کا رستہ ہے، یہ رستہ پیغمبروں کا رستہ ہے، یہ رستہ رسولوں کا رستہ ہے، یہ رستہ اللہ کا رستہ ہے۔ اس رستے پر چلنے والوں کے اوپر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر استقامت سے کام لے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ جناب صدر عظیم محفل، حاضرین موضوع انتصاب اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے لوگ سدیس کہہ کر پکارتے ہیں اور میں جامعہ دارالسلام الاسلامیہ پشاور کے شعبہ حفظ کا طالب علم ہوں۔ جامعہ دارالسلام الاسلامیہ کا نام لیتے ہی ذہن میں ایک عظیم جدوجہد اور اسلام کی سربلندی کے لیے مصروف عمل ادارے کا وجود ذہن میں آتا ہے، جہاں لوگ دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے بھی آراستہ ہو رہے ہیں، جہاں آپ کے بچپن سے لے کر آپ کے عالم اور مفکر بننے تک کا نظام بہترین اندازے سے ہے۔ جامعہ دارالسلام کا ہر استاد سراپا محبت ہے اور ہر شعبہ اپنے آپ ایک مدرسہ ہے۔ چونکہ میں شعبہ حفظ سے تعلق رکھتا ہوں تو اسی بنا پر کچھ باتیں کہنا چاہوں گا۔ ابتدائی ایام میں ہوا یوں کہ نیا طالب ہونے کی وجہ سے دل زندان میں مقید ہونے کی تصویر پیش ہو رہی تھی۔ سامنے بیٹھے باعزت اور بااثر شخصیت نے مجھے اپنے پاس بلایا، میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا یہ رستہ انبیاء کا رستہ ہے، یہ رستہ پیغمبروں کا رستہ ہے، یہ رستہ رسولوں کا رستہ ہے، یہ رستہ اللہ کا رستہ ہے۔ اس رستے پر چلنے والوں کے اوپر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر استقامت سے کام لے اور صبر کے ہو جائے۔ قاری صاحب کی وہ پرکیف گفتگو سن کر میرے دل کو کافی تسلی ہوئی، خوشی کی لہر دوڑی، اور پھر ہر روز قاری صاحب کو دیکھ کر وہ بات اپنے آپ ریویو ہوتی۔ ان باتوں کو یاد کر کے میں خود کو تسلی دیا کرتا تھا۔ یہاں ہر استاد نے مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر مانا اور پیار کیا، ہر استاد کو اپنا باپ اور اپنے سروں کے اوپر سایہ پایا۔ ہم جب ناراض ہوتے تھے تو ہم اپنی ماں کے محبت کے مانند محبت کرنے والے شیخ عبدالوکیل صاحب کے پاس جاتے، ان کو اپنے دل کی بات کہتے اور آہوازاری کرتے۔ تب شیخ صاحب ہمیں جس طریقے سے موٹیویٹ کرتے، جس طریقے سے استقامت کے رستے پر چلنے کا عادی کرتے، کبھی کبھار ایسا لگتا کہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے پرسکون تسلی باتیں سن رہا ہوں، اور وہ ماں کی گود جیسے رحم معاملہ فرماتے۔ اور جہاں ہمارا کوئی نہ ہوتا تھا، ہمارا کوئی سننے والا نہ ہوتا تھا، تو ہم شیخ مولانا مسیح گل کا رخ کرتے۔ اب ان کی طریقے محبت سمجھیے کہ وہ اپنے بچپن کے قصے سنا کر ہمیں ہنساتے، ہمارے خیالات کے زاویہ عمل کو اس طرح اندازہ کرتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ناراضگی کے شکوہ لے کے آئے تھے۔ اگر ہم زیادہ ناراضگی کا علاج کرتے تو وہ ہمیں گھر پر آنے کے اصرار کرتے۔ ہر گزرتے وقت اور ہر گھڑی کسی نہ کسی کی محبت ہمارے ساتھ ہوتی، اور مولانا کی محبت تو کیا ہے، جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی تو ڈاکٹر بلاتے، نہ کہ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے۔ ہمیں سیر و تفریح کی ضرورت ہوتی تو لاکھوں روپے صرف کر کے ہمیں ٹور کرایا کرتے تھے۔ ہمیں بجلی کی ضرورت ہوتی تو سولر پینل کا انتظام کرتے، ہمیں کپڑوں کے مسائل ہوتے تو جدید مشینری منگوایا کرتے تھے۔ مولانا صاحب اپنے تقاریر میں یہ جملہ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ تم پڑھو، آگے سیڑھیاں ہم بنائیں گے اور مدد رب کی ہوگی۔ بہرحال مدرسے میں ہم نے ہر استاد کو باپ کی طرح خیال رکھنے والا اور ماں کی طرح شفقت کرنے والا پایا ہے۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام استاذہ کے مرتبات بلند ہونے کے لیے دعا گو ہوں۔ یہاں
تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے اور اس مدرسے کی ترقی کے لیے دعا ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں جب اللہ مجھ سے سفارش کا کہے گا تو انشاءاللہ ایک ایک استاد کا نام لے کر خود سے پہلے جنت کی سیر کراؤں گا۔ میں اپنی تقریر کے اختتام میں شعر سے کرنا چاہوں گا کہ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ والسلام علیکم۔